ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ جیسے اللہ پاک رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ گویا کہ اللہ کی صفت ربوبیت سے انسان بھی، حیوان بھی، چرند بھی، پرند بھی، درندہ بھی، فرشتہ بھی، کیڑا بھی، چونٹی بھی، سمندر کی مخلوق بھی، فضائی مخلوق بھی، خشکی کی مخلوق بھی، ہر مخلوق اللہ پاک کی صفت ربوبیت کی طرف محتاج ہے۔ اللہ سب کو پال رہا ہے، اللہ پاک سب کو پال رہا ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے۔ سانپ اور بچھو کو بھی وہ پال رہا ہے، شیر، تیندوے، چیتے کو بھی وہ پال رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب کا رب ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ کائنات کی جتنی چیزوں کا رب اللہ پاک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے کہ آپ نے انسانوں کے حقوق بھی بتائے، آپ نے جنات کے حقوق بھی بتائے، آپ نے ملائکہ کے حقوق بھی بتائے، آپ نے کیڑے مکوڑوں کے حقوق بھی بتائے، آپ نے جانوروں کے حقوق بھی بتائے، آپ نے ہر مخلوق کے حقوق بتائے کہ ان کو تم نہ ستاؤ، ان کو نہ تنگ کرو، یوں کرو، یہ کرو، سب کے آپ نے حقوق بتائے۔ تو گویا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات میں ان چیزوں کو امن مل گیا۔ آج آپ چلتے چلتے راستے میں کوئی چیز آ جاتی، نہیں مارو بھائی، نہیں مارو بھائی، کیوں نہیں مارتے ہو اس کو؟ گناہ ہوگا بھائی۔ یہ گناہ ہونے کا تصور کس نے دیا؟ بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دیا نا، نہیں مارو بھائی، نہیں مارو۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم ہر شے کے لیے کیا ہیں؟ رحمت ہے۔ پھر انسانوں کے اندر کئی طبقات ہیں۔ اسلام نے انسانوں میں کوئی تقسیم نہیں کی ہے، یہ یاد رکھیے گا، سوائے ایک تقسیم کے علاوہ۔ اسلام انسانوں میں تقسیم کرتا ہے، یہ مسلمان، یہ کافر، ایک یہ تقسیم ہے۔ انسانیت میں یہ ماننے والے، یہ نہ ماننے والے۔ پھر ماننے والوں کے اندر تقسیم، ایک تقسیم پھر ملتی ہے۔ کیسے تقسیم؟ یہ قبائل، یہ شکل، یہ رنگ کا اختلاف، یہ تقسیم اس لیے کی ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو تم پہچان سکو۔ سب کی شکلیں، سب کی دو آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ سب کے دو کان ہیں کہ نہیں؟ سب کی ناک ہے کہ نہیں؟ سب کے دو ہاتھ ہیں کہ نہیں؟ اگر اللہ پاک ان سب شکلوں کو ایک طرح کا بنا دیتا تو ہم کیسے پہچانتے؟ ہم کیسے پہچانتے اپنے بھائی کو، بہن کو، ماں کو کیسے پہچانتے؟ سب کی ایک ہی شکل ہے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں شکلوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس وقت مجمع میں آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، آپ جیسے لاکھوں اور جمع ہو جائیں، ہر ایک کی شکل دوسرے سے الگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ کیوں کیا؟ تاکہ تم کیا کر سکو؟ تعارف کر سکو، پہچان کر سکو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں، قبیلوں کی شاخیں بنائی ہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو بھائی. وَمِنْ آيَاتِهِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کا اختلاف، یہ اردو بولنے والا ہے، یہ پنجابی بولنے والا ہے، یہ پشتو بولنے والا ہے، یہ اختلاف تاکہ تم پہچان سکو ایک دوسرے کو. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا، یہ ہے تو وہی، یہ تو وہی لگتا ہے، یہ تو وہی لگتا ہے. آپ نے جا کے بات چیت کی تو نہیں بھائی، بات چیت میں وہ تو اردو بولتا تھا، یہ تو پشتو بولتا ہے. تو اب آپ پہچان جائیں گے کہ نہیں، یہ وہ میرا مطلوب آدمی نہیں ہے. تو رنگوں کا اختلاف، شکلوں کا اختلاف کس لیے ہوا؟ تاکہ تم کیا ایک دوسرے کو پہچان سکو. قبائل کی تقسیم کیوں ہوئی؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو بولو، پہچان سکو. اللہ کے نزدیک سب سے بلند و بالا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بلند تر مقام اس کا ہے جس کی زندگی میں تقوی ہو، اللہ کا خوف. تو جب یہ بات آپ ذہن نشین فرما چکے، یہ تمہیدی بات، تو اب اگلی بات آئیے کہ اس دنیا میں اللہ پاک روزی کا مالک اور خالق اللہ ہی ہے. پیدا اللہ نے ہمیں کیا تو روزی بھی اللہ ہی دیتا ہے، مالک بھی وہی ہے ہمارا، روزی کا مالک بھی وہی ہے. آپ ایک جانور جو ہے نا، وہ آپ جانور ایک خریدتے ہیں اور وہ جانور آپ خرید کے لے آئے گھر میں، آپ نے اس کو ایک جگہ پر باندھ دیا ہے. تو اب مجھے یہ بتاؤ، اس کے لیے وہاں آپ نے باندھ دیا اور ادھر آپ نے چارے کا ڈھیر لگا دیا، وہ جانور بھی آپ کا، یہ چارہ بھی آپ کا. ایسا ہی ہے نا، یہ چارہ آپ کھانے کے لیے اس کو دیں گے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے کوئی سبب بنے گا، یا وہ کھل کر یہاں آئے اور یا یہاں سے وہاں آپ اس کو ڈالیں. ٹھیک ہے، آپ جانور کی بھی مالک آپ، اور اس چارے کے مالک بھی کیا ہیں؟ آپ ہیں. اسی طرح سے اللہ ہمارا خالق ہے، اور اللہ پاک ہماری روزیوں کا بھی خالق ہے. ہماری روزیوں کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے. مالک بھی ہمارا اللہ ہے، اور روزیوں کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں تھے اور یہاں ہماری روزی رکھی ہوئی تھی، وہاں سے روزی کو اٹھا کر اپنے پاس لانا، بیوی بچوں کے پاس لانا، پیٹ میں ڈالنا لانا، یہ ایک سبب ہے بس. یہ کیا ہے؟ اس سبب کے لیے ہم مزدوری کریں گے، اس سبب کے لیے ہم ملازمت اختیار کرتے ہیں، اس سبب کے لیے ہم دکان کھولتے ہیں، اس سبب کے لیے ہم کاروبار اختیار کرتے ہیں. غرض یہ ہے کہ وہ روزی وہاں سے اٹھا کر اپنے منہ تک لانے کا کوئی بھی ذریعہ ہم اختیار کرتے ہیں. کسی نے تجارت کا ذریعہ اختیار کیا، کسی نے ملازمت کا ذریعہ اختیار کیا، کسی نے روڈ پر جوتے پالش کرنے کا ذریعہ اختیار کیا. سب کے سب نے سبب کیا اختیار کیا؟ کہ وہ روزی وہاں سے آ کر میرے گھر میں پہنچائے. یہ سبب ہے. بات سمجھ میں ہی نہیں آئی؟ ہر آدمی کا سبب الگ الگ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی جائز سبب ناجائز نہیں. جائز روزی کا سبب اختیار کرنے والا آدمی بھلے کوئی بھی ہو، وہ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں حقیر نہیں کہلائے گا. میں کاروبار کرنے والا ہوں، بیٹھے بیٹھے فون پر کاروبار کرتا ہوں، لاکھوں مال کما لیتا ہوں، اور یہ میرے سامنے ایک آدمی آیا ہے، یہ سارا دن خاک چھانتا ہے، 1000 روپیہ بھی نہیں کما سکتا. میں اس کو حقیر جانوں؟ اللہ میری حفاظت فرمائے. اگر میں نے اس کو حقیر جان لیا تو میں نے حقیر اس کو نہیں جانا، میں نے اللہ کی ایک مخلوق کو حقیر جانا، اور اللہ کی مخلوق کو حقیر جانا تو پھر میں نے اللہ کی توہین کر دی ہے. یہ ہے بات سمجھنے کی. اب میں تھوڑے سے پیشوں پر بات کرتا ہوں. پیشے، کسب. آپ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب کا کیا پیشہ ہے جی؟ تاجر ہے. آپ کے والد صاحب کا کیا پیشہ ہے جی؟ زمیندار ہے. آپ کے والد صاحب کا کیا پیشہ ہے؟ ٹیچر ہے. آپ کے والد صاحب کا کیا پیشہ ہے جی؟ کوئی بھی ہنر آپ بتا دیتے. یہ پیشے دنیا میں
حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ نام سنا ہے سب نے. سب سے پہلے کپڑوں کی سلائی جو دنیا میں وجود میں آئی حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا کسب اور پیشہ تھا. تو یہ پیشہ کوئی حقیر ہے؟ بولو حقیر ہے؟ نہیں. سب سے پہلے بڑھئی کا کام، نجار، ترکھان، لکڑی کا کام سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا. قرآن کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، بنائیے کشتی. اور کشتی کیسے بنائیں گے؟ ہماری نگرانی میں بنائیں گے آپ. وَوَحْيِنَا، اور ہماری تعلیم کے مطابق آپ بنائیں گے. تو اس پیشے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ نوح علیہ السلام سے. تو پیشہ حقیر ہو گیا؟ نہیں حقیر ہوا، نہیں حقیر ہوا. اور یہ دن کو جو لوہار بٹھیوں میں جناب پھونک پھونک کر دھونک دھونک کر جناب آگ بھڑکاتے ہیں اور چہرہ بھی کالا ہو جاتا ہے اور لوہا سرخ کرتے ہیں، یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے. تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کیا حقیر ہو گئے؟ یہ داؤد علیہ السلام کا پیشہ ہے، داؤد علیہ السلام کا منصب ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 کام کیے. یہ کوئی کام حقیر ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے جب آپ کا بچپنا تھا، جوانی کے قریب کا زمانہ تھا، جیسے 15 16 17 18 20 سال کی عمر کا آدمی جوان ہوتا ہے، اس عمر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. مکہ والوں کی بکریاں چراتے تھے اجرت پر. تو بکریاں چرانے کا پیشہ، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بکریاں چرانے کا پیشہ، مال مویشی چرانے کا پیشہ. پیسے لے کر کیا کرنا؟ بولو مال مویشی چرانا. سبحان اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل ہے. تو کیا کوئی آدمی اگر آپ کے محلے میں بہت بھیڑ بکریاں ہوں اور وہ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ روزانہ مجھے جناب 100 روپیہ دے دیا کرو، میں آپ کی بکریاں چرا کے لے آیا کروں گا، تو یہ حقیر پیشہ اختیار کیا اس نے؟ یہ حرام کی روزی ہے؟ بولو نہیں ہے، نہیں ہے. انسان اس دنیا میں سارے کام از خود نہیں کر سکتا کہ میں گندم بھی خود اگاؤں گا، میں پسوائی بھی خود کروں گا، اور جناب آٹا بھی خود گوندوں گا، اور پھر اس کو گھر میں خود لے کے آؤں گا، پھر میں جوتے بھی خود سیوں گا، پھر جناب میں لباس بھی خود سیوں گا. سارے کام آدمی خود نہیں کر سکتا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. واہ خالق کائنات، قربان جاؤں تیری تقسیم پر. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تقسیم کیا ہے. بعض کے ذہنوں میں ہم نے کاروبار ڈال دیا، بعض کے ذہنوں میں کھیتی باڑی ڈال دی، بعض کے ذہنوں کے اندر ہم نے بڑھئی کا کام ڈال دیا، بعض کے ذہنوں میں لوہے کے کام کے ساتھ دلچسپی ڈال دی. یہ کیوں؟ تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. یہ اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ سب کا نظام چلتا رہے، دنیا چلتی رہے. بھائی بگڑ جائے، جوتے بنانے والا نہیں بنانا ہے تو پھر کرو، ہم تو نہیں بنا سکیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، اپنا جوتا پھٹا ہوا ہوتا تو اس کو سی لیتے. تو رسول اللہ نے جوتا سیا کہ نہیں سیا؟ روڈ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا صبح سے لے کر شام تک اوپر چھپرا ڈال کر جوتے سی رہا ہے آپ کے، اور معاشرے کے جوتے سی رہا ہے. یہ تو موچی ہے، اس کی تو کوئی اہمیت ہے؟ اہمیت ہی نہیں ہے. میرے عزیز، اللہ کے نزدیک وہ موچی اور اللہ کے نزدیک یہ مسلح پر کھڑے ہونے والا برابر ہے. اگر اللہ کی قسم اس میں تقوی زیادہ ہوا تو وہ اس مسلح پر کھڑے ہونے والے سے آگے نکل جائے گا، اللہ آگے نکل جائے گا.
وہ آگے نکل جائے گا. پیشوں کو بڑا نہ سمجھو، پیشے سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، ہنر سے آدمی بڑا نہیں ہوتا میرے عزیز، تقوی سے آدمی بڑا ہوتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انتقال سے پہلے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، مجھے بتا دے، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. خواب میں ایک آدمی آیا، دکھایا گیا یہ ہے جنت میں آپ کا ساتھی. وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ کا بندہ گوشت بیچنے والا، کسائی. ہم تو نام ہی بڑی حکارت سے لیتے ہیں، کسائی. کسائی چلے گئے کسائی کے پاس. بھائی تو تیرا کیا کام ہے، تیرے پاس کیا چیز ہے، تیرے پاس کیا ہنر ہے؟ عبداللہ بن مبارک وقت کے محدث، وقت کے بڑے عالم، وقت کے بہت بڑے جلیل القدر شخص. کہا جاتا ہے دنیا میں کسی شخص پر کوئی ایسا نہیں ہے جس پر جرح نہ کیا گیا ہو سوائے عبداللہ بن مبارک کے. ان پر کسی نے جرح نہیں کیا. جرح ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، محدثین کے ہیں کہ اصطلاح ہے، اس سے حدیث لیتے ہیں، اس سے نہیں لیتے، اس سے لیتے ہیں، اس سے نہیں لیتے، اس لیے کہ اس کی کوئی ایک ایسی بات سامنے آ گئی ہے کہ بھائی اس وجہ سے ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے. عبداللہ بن مبارک واحد وہ آدمی جن پر کوئی جرح نہیں. کسائی کے ساتھ میرا جنت میں وہ میرا ساتھ پڑوسی ہوگا. ہاں وہ آپ کا پڑوسی ہوگا. کیوں؟ اس لیے پوچھا کہ کیا وہ کسائی تیرا کیا عمل ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ عمل ہے، میں دیکھتا ہوں اگر کوئی حاجت مند آتا ہے، گوشت کی ضرورت کسی کو ہوتی ہے، حاجت مند ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو 2-4 بوٹیاں ایسے ہی دے دیتا ہوں، 2-4 بوٹیاں ایسے ہی دے دیتا ہوں. تو اس پر اس شخص کا مقام عبداللہ بن مبارک کے برابر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کام تھا؟ کپڑے کا کام. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد خلیفہ بن گئے، خلافت پر بیعت ہو گئی، سب لوگ متفق ہو گئے. تیسرے چوتھے دن ایسے کندھے پر ایک گٹھڑا لے کے جا رہے ہیں. عمر نے پوچھا حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا بھائی کپڑے بیچنے جا رہا ہوں. کہا شاباش، آپ کپڑے بیچیں گے تو پیچھے امت کی خلافت کون سنبھال لے گا؟ کہا عمر بن خطاب کپڑے نہیں بیچوں گا تو بچوں کو کھاؤں گا کہ کیا، کہاں سے کھلاؤں گا؟ دیکھو سبب ہے نا، سبب ہے. نہ عمر نے یہ کہا کہ اللہ کھلائے گا اور نہ انہوں نے کہا کہ اللہ کھلائے گا. سبب اختیار کرو، توکل اللہ پر کرو. نہیں سمجھے بات؟ یہاں پر بھی ہم بڑا غلط جملہ بولتے ہیں. گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. تو میں کوئی پوچھنے والا کافر ہوں جو پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کھلا رہا ہے؟ ارے میرے پیارے، یہ جو پوچھ رہا ہوں گزر بسر کیسی چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبب بتاؤ، اپنا سبب بتاؤ، اپنا گزر بسر کیسی ہو رہی ہے بتاؤ. ہاں یہ کام کر رہا ہوں، کھلا اللہ رہا ہے، سبب میرا یہ ہے ظاہری. نگاہ تمہاری اللہ پر ہو، اللہ پر ہو، سبب پر نہ ہو، لیکن سبب آپ کو بتانا چاہیے نا. آپ سے کوئی کہتا ہے یار مجھے کھانا کھلا دو نا، بھوک لگ رہی ہے سخت، اور کھانا تو اللہ کھلاتا ہے. یہ غلط ہے. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. سمجھو شریعت کا مزاج، شریعت کا مزاج سمجھو، یہ غلط ہے. وہ جو مسئلہ ہے کہ کھانا اللہ کھلاتا ہے وہ ہے ما فوق الاسباب، اور میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہے ما تحت الاسباب، اسباب سے نیچے ہے. ابھی یہاں کوئی کھانے کی شے رکھی ہوئی ہے؟ نہیں رکھی ہوئی. آپ نے فون بھی نہیں کھڑکایا، آپ نے جناب کسی کو کہا بھی نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے میں آپ سے کہوں آپ بزرگ ہیں یہاں کھانا لے کے آ جاؤ، آپ لا سکتے ہیں؟ یہ جو بغیر اسباب کے آئے گا نا یہ اللہ لا سکتا ہے. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ لا سکتا ہے. لیکن آپ سے میں کہوں گا تو آپ فون لگائیں گے، آپ بچے کو بھیجیں گے، وہ لے کے آئے، یہ ہے اسباب کے دائرے میں. یوں کسی کو کہنا شرک نہیں ہے. وہ پہلے والا جو ہے نا، نہیں مجھے ایسے چاہیے، یہ ہے شرک.
روڈ پر آپ گر گئے، چلو یہ مثال آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، روڈ پر آپ گر گئے جی ٹھیک ہے، اب آپ پڑے ہوئے ہیں، ارے آؤ بھائی بچاؤ بچاؤ مجھے، اٹھاؤ 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 اٹھاؤ، گزرنے والا کہے گا نہیں نہیں اللہ اٹھائے گا، اللہ اٹھائے گا، اللہ اٹھائے گا. یہ صحیح ہے؟ بولو بھائی، وہ صحیح نہیں ہے، ہمیں آگے اٹھانا چاہیے. یہ وہ اچھا وہ شرک تو نہیں کر رہا کہ اس نے کس کو پکارا ہے؟ اس نے لوگوں کو پکارا ہے مجھے اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ، ہے جی، شرک تو نہیں کر رہا. نہیں میرے پیارے، یہ شرک نہیں ہے، وہ اسباب کے دائرے میں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک آدمی گزر رہا ہے، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کنارے لے جائے گا تو اگلی گاڑی کی ٹکر سے میں بچ جاؤں گا، جتنی لگ گئی ہے لگ گئی ہے. لیکن اگر وہ یہاں کہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی آ مجھے بچا، اب ہو گیا شرک. شیخ عبد القادر جیلانی تو پاس موجود نہیں ہے نا، پیران پیر دستگیر وہ موجود تو نہیں ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو موجود نہیں ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو موجود نہیں ہے. اب وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ قبر میں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں قبر ہے. اگر یہ آدمی نظریہ رکھتا ہے کہ وہ بھی یہاں سے آ کے مجھے بچا سکتا ہے، عبد القادر جیلانی مجھے اٹھا کے کنارے پر لگا سکتا ہے، اب یہ اللہ کا اختیار اس نے عبد القادر جیلانی کو دے دیا، یہ ہو گیا شرک. لیکن گزرے ہوئے آدمی سے کسی کو کہہ رہا ہے کہ یار مجھے یہاں سے بچا لے، یہ شرک نہیں کہلائے گا. بہرحال بات کہیں اور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا کسب، جوتا بنانے کا جو کسب ہے نا وہ بھی حقیر نہیں ہے. حجام، نائی جو بال کاٹتا ہے نا یہ بھی کوئی حقیر کام ہے؟ اور بولو کوئی بھی کام ہاتھ کی مزدوری ہاتھ سے کیا گیا. اللہ کے نبی نے ہاتھ دیکھے، سبحان اللہ، ہاتھ سخت ہوئے ہیں، سخت ہوئے ہیں. کیا کرتے ہو بھائی؟ اللہ کے رسول باغ میں پانی ڈالتا ہوں، درختوں کو پانی پلاتا ہوں، مزدوری پر اجرت پر، باغبان مالیوں کا کام. مالی کا کوئی ہمارے یہاں مقام ہے؟ مالی کا کام تھا. آپ نے اس کے ہاتھوں کو چوما، پیار سے اس کے ہاتھوں کو چوما کہ یہ محنت کرنے والا آدمی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ اکبر، یہ محنت کرنے والا آدمی، ہاتھ کی کمائی کھانے والا آدمی، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. کوئی بھی دنیا کا کسب اور پیشہ وہ کمزور، وہ پیشہ برا نہیں ہے. آدمی کا مزاج ہے جو بھی پیشہ اختیار کرے، اور جو پیشہ اس کو آباء و اجداد کی طرف سے ملا اس نے اختیار کیا، تو وہ نظام ہے کائنات کا. اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. وہ 3 آدمی تھے اس کے زمانے میں، حجاج بن یوسف کے زمانے میں. رات کو حجاج بن یوسف کی پولیس گشت کیا کرتی تھی، بھائی کوئی ذرا مشکوک آدمی نظر آئے تو ان کو پکڑ کے لے آؤ. 3 آدمی پکڑے گئے. اور تم کون ہو بھائی؟ ایک نے کہا بھائی میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا. میری فوجیں مشرق میں مغرب میں مشرق میں فوجوں کو حرکت دیتا ہوں، مغرب میں فوجوں کو حرکت دیتا ہوں، کبھی شمال میں حرکت دیتا ہوں، کبھی جنوب میں فوجوں کو حرکت دیتا ہوں. اس شخص کا بیٹا ہوں جو یوں فوجوں کو حرکتیں دیتا ہے. لے بھائی پتہ چلے تو کسی بہت بڑے باپ کا آدمی ہے. پولیس والے ڈر گئے. اچھا دوسرے سے پوچھا تو کون ہے بھائی؟ ارے بھائی میں وہ ہوں کہ بڑے بڑے بادشاہ میرے باپ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھتے ہیں، یوں ہو گئے. اچھا یہ بھی کوئی بہت بڑا آدمی لگتا ہے بھائی. تیسرا تو کون ہے بھائی؟ کہا میں وہ آدمی ہوں، میں اس باپ کا بیٹا ہوں نا، اگر وہ نہ ہو تو آدھا شہر بھوکا رہ جائے، آدھا شہر کر جائے. اچھا بھائی یہ بھی کوئی بڑے سخی کا بیٹا ہوگا، اس کا باپ بڑی سخاوت کا دریا بہا رہا ہے. بہرحال پیار سے ادب سے ان کو گرفتار کر کے لے آئے، چھیڑ چھاڑ نہیں کی، بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں. تو صبح دربار میں حاضر ہوئے تو پوچھا ہاں بھائی تم کون لوگ ہو؟ وہ جس نے کہا تھا کہ مشرق اور مغرب میں میری فوجیں حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں، میرا باپ مشرق سے فوج کو حرکت دیتا ہے، پھر مغرب میں حرکت ہوتی ہے، پھر شمال میں. وہ جلاحہ تھا. وہ کیا تھا؟ جلاحہ. وہ پرانے زمانے جو کپڑا بنتے تھے نا، وہ وہاں اس طرح سے لگے ہوئے ہوتے تھے لکڑی کے، اور وہاں سے دھاگے یہاں تک، پھر یوں سے یوں 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 آگے پیچھے اس طرح سے وہ تھا جلاحہ. وہ وہاں حرکت ہوتی ہے، پھر ادھر حرکت، مشرق میں حرکت، مغرب میں حرکت، شمال میں حرکت، جنوب میں حرکت. واہ جی واہ، یہ تو جلائے کا بیٹا نکلا. وہ جس نے کہا کہ جناب میرا باپ وہ ہے کہ جس کے سامنے بادشاہ بھی سر جھکا دیتے ہیں، وہ نائی کا بیٹا تھا.
وہ کیا تھا؟ نائی کا بیٹا تھا. میرے سامنے تو بادشاہوں کے سر بھی جھک جاتے ہیں. واقعی بادشاہ سر نہیں جھکائے گا, اکڑ کے بیٹھے گا تو کٹ جائے گا. تو وہ نائی. تیسرا کون تھا؟ تیسرا نان بھائی. اس کا باپ تندورچی تھا, روٹیاں بناتا تھا. اگر میرا باپ نہ ہو نا تو آدھا شہر بھوکا ہو جائے. پتہ چلا اس زمانے میں بھی آدھے گھروں میں روٹیاں نہیں پکتی تھی, آدھی بازاروں سے آتی تھی. تو آج کل تو ساری بازاروں سے آتی ہے. آج کل تو کوئی ایسا ہو تو پھر تو سارا ہی بازار روٹیاں. اللہ اکبر. تو میرے پیارو, عرض کرنے کا مقصد آج کی نشست میں یہ ہوا کہ درزی کا پیشہ ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب ہوا, اور لوہے کا پیشہ, بھٹی کا پیشہ کس کی طرف منسوب ہوا؟ داؤد علیہ السلام کی طرف. اور بڑھئی کا پیشہ کس کی طرف منسوب ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہوا. جوتے کس نے سیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے سیے. بکریوں کا دودھ کس نے نکالا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا. بکریوں کو کس نے جناب پالا پوسا اور بکریوں کی نگہداشت کی, جانوروں کی نگہداشت کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو بھائی ہم اپنے معاشرے میں کسی پیشے کو ہم حقیر نہ سمجھیں. آج کا میرا پیغام یہ ہے, پہلی قسط ہے. کل میں اگلی نشست میں یہ بیان کروں گا کہ مزدوروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. جو ہم نے مزدور رکھا ہے اس کو کیا کیا حقوق ہیں وہ میں کل بتاؤں گا, وقت زیادہ ہو جائے گا. تو آج آپ اتنا یاد رکھیں, طے ہو گئی بات کہ کائنات میں کوئی بھی پیشہ کیا ہے, بولو, حقیر نہیں ہے. آج اگر یہ بیچارہ جوتے میرے سی رہا ہے, میں جا کے اکڑ کے کہوں چل میرے جوتے کو پالش, نہیں میرے پیارے, نہیں. اگر وہ میرے پاؤں کی طرف ہاتھ کر رہا ہے, وہ چلتے پھرتے کوئی ہوتے نا پالش کرنے والے, کہ بھائی میرے جوتے کو پالش کر دو, جی میں آپ کا جوتا پالش کر دیتا. آپ نے نہیں کرا نا, پیار سے کہو اس کو, پیار سے کہو. وہ محتاج ہے نا, 2 پیسوں کا محتاج ہے. وہ 2 پیسے بنانے کے لیے آپ کی سماجت کرتا ہے کہ بھائی میرا جوتا پالش کر لے. جیسے کہ بڑا بزنس مین آنے والے کی جو ہے وہ کیا چاپلوسی کرتا ہے, آئیے تشریف رکھیے, چائے پلاتا ہوں. چائے تو پی کے جائیں, ٹھنڈا پیئیں گے, چائے پیئیں گے. وہ ٹھنڈے اور چائے میں اس کو قائل کر لیتا ہے, اور جناب 20-50 ہزار کی شاپنگ کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. اس بیچارے کے پاس چائے کا پیسہ تو ہے نہیں, بڑی مشکل سے تو 2-4 پیسے کما کے گھر میں لے جاتا ہے. تو کسی کو حقیر مت سمجھو, کسی بھی پیشے کو حقیر مت سمجھو. وہ موچی کے پاس بھی آپ جاتے نا, وہاں بیٹھ جاؤ, اس کے پاس بیٹھ جاؤ. اللہ کی قسم, کیا پتا اس کے دل میں کیا بات ہے, کیا پتا اس کے دل میں اللہ کی کیا محبت ہے, کیا پتا اس کے دل میں کیا تقوی ہے اللہ کا, کیا پتا اس کے دل میں اللہ کی کیا محبت ہے. اور اگر میں نے اس کے ساتھ حقارت سے دیکھا اور حقیرانہ اور گستاخانہ لہجے میں جا کے جوتی اتار کے اس کے سامنے پھینکی, ارے پالش کر دے, ذرا جلدی سے پالش کر دے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آج اس رب نے مجھے اس کے سامنے کھڑا کیا اور یہ پالش کر رہا ہے. اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے, کل میرا رب مجھے اس میں لگا دے اور اس کو میرے سامنے کھڑا کر دے. بھائی یہ سوچنے کی بات ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. تو پیشوں کو حقیر مت جانا کرو, مت حقیر سمجھا کرو, مت حقیر جانا کرو. اللہ پاک مجھے بھی, آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.